صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم سب کو حفظ و امان میں رکھے. عزیز دوستو، اس ہفتے کا جو پیغام جمعہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کہ ہم شبوں کے ایام میں یہ عظیم ترین نعمت عظمیٰ جو شب قدر ہے ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے سلسلے سے آج خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوگی، اور اس کے علاوہ جو حالات حاضرہ ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے شب قدر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے شب قدر کے سلسلے میں کیا کہا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی سی سوانح حیات انبیاء کی بیان کر کے اس سے نتیجہ نکالیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بڑے پلاننگ کے سلسلے سے. انبیاء اکرام جو ہمارے پرانے زمانے میں گزرے ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کی زندگی کا محصل ہم آرام سے اس کائنات میں تلاش کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. چونکہ ہر ایک چیز کے لیے ایک آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے، اور جب آئیڈیل آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہو اور قرآن مجید میں ہو تو پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. آئیں سب سے پہلے شب قدر وہ عظیم ترین رات ہے جس کے سلسلے میں ائمہ معصومین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، دو چار جملے جناب پیش کروں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس طرف آپ کی اذہان عالیہ کو لے کے چلیں گے جس میں آپ کی خدمت میں وہ آئیڈیل، وہ نمونہ جو کائنات میں انبیاء کے ذریعے سے پیش کیا گیا ہے عرض کروں گا. سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یعطها من کان قبلہم. کہتے ہیں کہ یہ شب قدر اتنی عظیم ترین نعمت ہے کہ جو اللہ نے ہماری امت کو عنایت کیا ہے، صرف لامتی، صرف ہماری امت کو عنایت کیا ہے. لیلۃ القدر لم یعطها من قبل من کان قبل. ان سے پہلے جتنی امتیں تھیں، چاہے وہ جناب آدم کی، جناب ابراہیم کی، جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی، کسی بھی امت کو اللہ نے اس نعمت سے نہیں نوازا ہے جس انداز سے الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو خبر دی ہے شب قدر کے سلسلے میں، من احیا لیلۃ القدر غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت عدد نجوم السماء. اور اس کے بعد پھر مثاقیل الجبال. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی شب قدر میں شب بیداری کرے، یعنی سوئے نہیں ذرا سا بھی، تو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے اس کے تمام گناہ کو، لہو ذنوبہ، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. غفرت ولو کانت عدد نجوم السماء، چاہے وہ آسمان میں ستاروں کے برابر ہی کیوں نہیں اس کے گناہ ہو. اس کے بعد بھی کہتے ہیں وہ مساقیل الجبال، چاہے وہ جو ذرے ذرے کو اکٹھا کر کے پہاڑ بنایا جاتا ہے، پہاڑ بنتے ہی ہیں ذروں کے ذریعے سے، ان ذروں کو اگر الگ کر دیا جائے تو تمام ذروں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی اگر اس کے گناہ اس کے برابر ہوئے، پروردگار عالم معاف کر دے گا. شب قدر اتنی عظیم ترین نعمت کا نام ہے کہ پروردگار عالم نے یہ تحفہ، یہ نعمت صرف اور صرف الحمدللہ ہمیں اور آپ کو، رسول اللہ کی امت والوں کو عنایت کیا ہے. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے، العمل الصالح فیہا خیر من الف شہر. کہتے ہیں کہ جو بھی اس شب میں کوئی بھی کام کرے گا تو وہ ہزار مہینوں کے برابر ہو جائے گا، یعنی تقریباً 80 سال. اب آپ نے اگر خیرات کیا، اگر آپ نے یا ہم نے مثال کے طور کے اوپر اسی رات کو خمس نکالا، تو پھر وہ جو ہے وہ 1000 برابر جناب اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے.
امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آئے ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اقوال کو پیش کرتے ہیں شب قدر کے سلسلے میں۔ شب قدر کے لیے فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم، الہی ارید قربک، اے پروردگار عالم ہم تیرا قرب چاہتے ہیں، ہم تجھ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں۔ قال، تو پھر آواز آئی، قربی، تم میرا قرب چاہتے ہو، لمن استيقظ، کہتے ہیں لمن استيقظ لیلۃ القدر، ہمارے قرب کو اگر چاہتے ہو تو تمہیں قرب حاصل ہوگا کب؟ جب تم شب قدر میں بیدار رہو گے، یعنی شب قدر میں ہمیں اور آپ کو بیدار رہنا ہے، تو پھر قرب الہی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر امام موسیٰ کاظم ارشاد فرماتے، الہی ارید رحمتک، اے پروردگار عالم ہم تیری رحمت چاہتے ہیں، اور رحمت کتنی بڑی عظیم ہے، گھر میں رحمت، کاروبار میں رحمت، برکت، اولاد میں، بچوں میں، خاندان میں، شہر میں، قوم میں، ہم تیری رحمت چاہتے ہیں۔ تو آواز آئی، قال رحمتی، تم میری رحمت چاہتے ہو، لمن رحم مساکین لیلۃ القدر، جو مسکینوں کے اوپر رحم کرے، یعنی انہیں کچھ عنایت کرے، کب؟ شب قدر میں، تو میری رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر کا امام موسیٰ کاظم نے، الہی ارید جواز علی صراط، اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط سے، جو محشر کے میدان میں ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس سے ہم آرام سے گزر جائیں، کیا کریں؟ قال، تو آواز ذالک، اگر تم یہ چاہتے ہو، لمن تصدق بصدقۃ، جو بھی شب قدر میں صدقہ دے گا وہ پل صراط سے بڑے آرام سے گزر جائے گا۔ تو لہٰذا شب قدر میں آپ اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے بھی اپنے ساتھ رکھیں، چاہے وہ 100 روپیہ ہو، چاہے 50 روپیہ ہو، جیسی جس کی حیثیت ہے وہ رکھے، اور نیت کرے کہ میں پل صراط سے گزرنے کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں، تو پروردگار عالم آرام سے اس کی اس چیز کو قبول کرے گا۔ پھر امام نے فرمایا، الہی ارید النجاہ من النار، اے اللہ ہم چاہتے ہیں نجات جہنم کی آگ سے۔ قال ذالک، اگر تم ایسا چاہتے ہو، لمن استغفر فی لیلۃ القدر، جو بھی استغفار کرے گا شب قدر کی رات کو، تو پھر ہم اس کے عظیم ترین مراحل یعنی جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ کر دیں گے۔ پھر امام نے فرمایا، الہی ارید و رضا، اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قال رضائی، اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، یہ وہ جو 2 رکعت نماز شب قدر کی ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس نے 2 رکعت کسی نے اگر صحیح طور کے اوپر پڑھ لیا تو پروردگار عالم اس کو الحمدللہ اپنی رضا عنایت کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی چیز جو ہے عنایت جو کی ہے اللہ نے، تو شب قدر ہے کیا؟ تو امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لقد خلق اللہ جل ذکرہ لیلۃ القدر اول ما خلق الدنیا، جیسی دنیا کو اللہ نے بنایا، اللہ اکبر، اسی وقت سب سے پہلے ذکر ہوا ہے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ کہتے ہیں کہ شب قدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جس نے اگر صحیح طور کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لی تو اس نے شب قدر کو جناب حاصل کر لیا ہے۔ تو خوش نصیب ہے محبان اہل البیت جو الحمدللہ محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس لیے جن نے بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت، منزلت، معرفت، مظلومیت کو صحیح طور کے اوپر سمجھ لیا ہے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی ہے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا ہم بیمار تھے، شب قدر میں ہم نہیں آ سکے، اعمال نہیں کر سکے، شریک نہیں ہو سکے،
کیا آئندہ سال اب ہمیں یہ چیز نصیب ہوگی؟ تو ذرا سوچیے، فاطمہ زہرا کا معاملہ اتنا بڑا، اتنا زبردست ہے کہ امام نے فرمایا تو جب سونے کے لیے جانا تو میری جدہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے، پروردگار عالم تجھے شب قدر کا ثواب عنایت کرے گا۔ یعنی دشمنان اہل بیت کا معاملہ اتنا سینسٹیو، اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی اس کام کو نہ کرے تو سب کچھ بیکار، اگر اس کام کو انجام دے یعنی دشمنان اہل بیت سے بیزاری۔ ضروری نہیں ہے کہ ملء عام میں آپ بولیں، مجمع میں بولیں، آپ جناب سڑک پر بولیں، نہیں 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 نہیں، سوتے ہوئے اکیلے میں تکیے کے اوپر سر رکھنے کے بعد دشمنان فاطمہ زہرا پر لعنت بھیجیں، بیزاری کا اعلان کریں، پروردگار عالم شب قدر کی الحمدللہ سعادت نصیب کرے گا۔ اب آئیں دوسری جو انبیاء کرام کی جو گفتگو ہوئی ہے قرآن مجید میں، اس میں ہم چھوٹا سا ایک اشارہ کر دیں۔ اتنی بڑی حکومت اس کائنات میں جناب سلیمان نبی کو دی تھی، اتنی بڑی حکومت دنیا میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یعنی ان کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، بلکہ ان کی حکومت چرند میں، پرند میں، جانوروں میں، سمندروں کی مچھلیوں میں، اس کے بعد پھر جنوں میں، شیاطین کے اوپر، ہوا کے اوپر۔ اب ذرا سوچئے کہاں تک ان کی حکومت کا حساب کتاب تھا۔ پرندے بھی ان کے کنٹرول میں، جن بھی ان کے کنٹرول میں، شیاطین بھی ان کے کنٹرول میں، جانور بھی ان کے کنٹرول میں، انسان بھی ان کے کنٹرول میں۔ یہ تمام چیزوں کو کرتے ہوئے جناب سلیمان نبی نے حکومت کر کے دکھایا۔ اس سے ہمیں اور آپ کو یہ درس جو ملا ہے، وہ درس یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں دنیا پرستی، دنیا کو حاصل کرنا اچھا نہیں، کس نے منع کیا ہے دنیا کو حاصل نہ کریں آپ؟ اچھا لباس ماشاءاللہ سے امام حسن مجتبیٰ پہنتے تھے، اچھا لباس امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ امام حسین پہنتے تھے، بہترین دسترخوان تھا امام حسن کا جو مشہور تھا۔ اس کے علاوہ پھر مثال کے طور امام رضا علیہ السلام بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ ولی عہدی جناب قبول کی انہوں نے۔ جناب یوسف کے واقعے میں چلے جائیں، اور جناب یوسف کے واقعہ بھی ماشاءاللہ سے ولی عہدی سے ہے، بھی بادشاہت تک ہے، اس کے تو حکومت ہے۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت، زندوں کی بھی خدمت اور زندوں کا بھی خیال رکھنا، اور جو مر چکے ہیں قبروں میں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ اور اس کو کر کے انبیاء کرام نے جناب والا ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ تو شب قدر میں تمام چیزیں جو آپ ضرور مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں، پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے ضرور دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کائنات بنی آل محمد کے صدقے میں پھر کیوں نہیں آپ ہم دعا مانگیں؟ پروردگار عالم سیاست کے میدان میں ہمارے مؤمنین کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، انکلوڈنگ می۔ ہمیں بھی پروردگار عالم کچھ چانس ایسا دے تاکہ ہم بندوں کی خدمت، جو زندے ہیں ان کو بھی کر سکیں، جو جا چکے ہیں ان کی بھی جناب خدمت کر سکیں۔ تو اس نیت کے ساتھ حاصل کریں۔ انبیاء کرام نے بھی جناب والا پولیٹکس کیا ہے، باقاعدہ سیاست کی ہے، ہم جناب اس سے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ آج جناب ہمارے پیچھے رہ جانے کے سبب سے جو نقصان ہوئے ہیں یا نقصان ہو رہے ہیں خود ہندوستان ملک کے اندر میں، ہمارے تمام حقوق جو مائنورٹی کے ہیں وہ جناب ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل میں چلے جائیے، آج ورلڈ کوڈ دشمنان اسلام نے بنا کے رکھا ہے، یونائٹڈ نیشن دشمنان اسلام نے بنا کے رکھا ہے، یونیسیف دشمنان اسلام نے، جن کو بالکل انسانیت سے مطلب نہیں ہے۔ آج جو فلسطین میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنا بم گرایا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بم فلسطین میں وہ 40 کلومیٹر کے مربع میٹر میں جناب والا گرایا گیا۔ ذرا سوچے، ذرا غور فرمائے کہ اس پورے خطے کو کیسا برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے، جو لوگ دم بھرتے ہیں ہیومن رائٹس، انسانیت کا، انسانیت کے الف سے واقف نہیں ہے، اور انہوں نے اس ٹیکس کے پیسے سے انسانوں کو مارا ہے، اور کیسے کیسے کر کے بچوں کو مارا ہے، کیسی عورتوں کو مارا ہے، کیسی وہ عورتیں جو حاملہ تھیں ان کو مارا، وہ سب دیکھ نہیں سکتے۔ انسانیت بالکل اس وقت ررج چکی ہے۔ ابھی تقریباً جو حالات ہیں پوری دنیا میں، مسلمان ممالک دو تین ملکوں کو چھوڑ کر تمام ملک جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے تمام یا غداری کی ہے یا تماشائی بنے ہیں۔ ان سبوں کے اوپر عذاب آئے گا عنقریب، چونکہ کچھ دن تک کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے
کہ دیکھیں کون بولتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد تو پھر ان مسلمان ممالک کے حکمران جو غلام بنے ہیں غرب کے استکبار جہانی کے، یہ خوف ہے یا شوق ہے اپنے سٹ، اپنے پوزیشن کا، جس کے سبب سے ان مظلوموں کو کے لیے دعا کرنا بعض کنٹری میں جناب منع ہے۔ دعا کرنا، مظاہرہ تو بہت دور کی بات ہے، حمایت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، دعا مساجد میں جناب آپ نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ مسلمان کنٹری کے اندر میں، مگر یورپ وغیرہ میں جو انسانیت اب اس وقت بیدار ہو گئی ہے پبلک میں، ان لوگوں نے جو مظاہرے کیے ہیں ریکارڈ توڑ دیا۔ اتنا بڑا بڑا مظاہرہ آج تک نہیں ہوا۔ جیسے کہ آل محمد کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب اس وقت نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جتنے اٹھے ہیں 1400 سال میں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آج جو یورپ والے جس انداز سے اٹھے ہیں، کبھی اس طرح کی تاریخ نہیں تھی کہ پوری کنٹری کے لوگ مثال کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور روڈ پر آ جائیں۔ تو دوستو، یہ رمضان خصوصیت کے ساتھ بہت امپورٹنٹ رمضان جناب گزر رہا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کرے جو روایت ہے کہ 23 رمضان کی شب قدر کے بعد، جو چھٹے امام سے بھی روایت ہے، پانچویں امام سے بھی روایت ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی، وہ جبریل کی آواز ہوگی، اور وہ روایت معلوم ہونا امر رشیہ یعنی حیدر کرار کے لیے بہت ضروری ہے۔ الحق مع علی وشیعتهم الفائزون، حق علی کے ساتھ ہیں اور ان کے جو چاہنے والے شیعہ ہیں صرف وہی کامیاب ہیں۔ یہ جبریل کی آواز ہوگی صبح 23 رمضان کی، مگر آفٹرنون میں ایک آواز جو آئے گی وہ آواز ابلیس کی ہوگی کہ فلاں 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 حق پر ہیں اور ان کے چاہنے والے کامیاب ہیں۔ تو یہ روایت پانچویں امام چھٹے امام نے کہا کہ اپنے شیعوں کو بتا دیتا کہ کنفیوژن نہ ہو جائے، خدا کرے کہ وہ یہی سال ہو، چونکہ ظلم بالکل انتہا پر پہنچ چکا ہے، عدالت پوری دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ امام زمانہ کے آنے پر جو روایت میں جملے ہیں کہ جس انداز سے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی، ایسی وہ عدل سے بھر دیں گے۔ تو اس وقت دنیا پکار رہی ہے کہ کوئی ایک ایسا آئے جو منجی عالم بشریت ہو، یعنی بشریت کو نجات دلا سکے۔ تو دوستو، اس ماہ مبارک رمضان میں، شب قدر میں، آپ ضرور دعا کریں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، اپنے شیعوں کے حالات کو صحیح ہونے کے لیے، مظلوموں کے سلسلے سے دعا کریں، ظالم کی نابودی کے لیے دعا کریں، اور اپنے مومنین پولیٹیکل طور کے اوپر پوری کائنات میں امام زمانہ حکومت کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم کچھ بھی پولیٹکس جانتے ہوں گے اور ایک مرتبہ کائنات کو ماشاءاللہ سے اس طرف لے کے جائے جس کو دولت کریمہ کہا گیا ہے، کہ ایسی حکومت جہانی جس میں لوگ یہ کہیں گے کہ آپ اس کائنات میں کیوں نہیں پہلے آ گئے، تو جو آواز آئے گی 11 تو آئے تھے، تم لوگوں نے ان کو کب رہنے دیا، اب 12واں کو اللہ نے اپنی حفاظت کے ساتھ بھیجا ہے اور بتایا ہے نمونے کے طور کے اوپر، دیکھو ہمارا نمائندہ جب اس کائنات میں رہتا ہے اور جب اس کے ساتھ دیتے ہیں تو زمین خزانہ اگلتی ہے، اور سیکیورٹی کے طور کے اوپر پیس اتنا زبردست ہو جائے گا کہ روایت میں ہے کہ عورتیں جو ہیں زیورات پہن کے عراق سے اگر شام بھی جائیں گی پیدل تو ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی خیرات لینے والا نہیں ہوگا۔ اتنے پیسوں کا، اتنے نعمتوں کا فراوان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دولت کریمہ کہا گیا ہے، امام زمانہ کی حکومت انشاءاللہ شروع ہوگی۔ بحق اہل بیت اطہار پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس حکومت میں ہم سبوں کو بھی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم اسی سال وہ آواز کو ہمارے کانوں میں سنا دے کہ جس کے بعد سے پھر بہت مختصر سا موقع رہے گا، جس میں امام انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد پھر تشریف لائیں گے جو 10 محرم ہوگا۔ انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔